وَالتَّقْلِيدِ لِلْآبَاءِ، اور اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید کرے۔ ایک ہے متخصص عالم سے پوچھنا کہ یہ مسئلہ کیسے ہے، ایک ہے جیسے آباء و اجداد کو دیکھا، وہ تقلید مذموم ہے۔ یہ تقلید متخصص سے پوچھنا یہ عین عقل ہے۔ ساری دنیا ہر شعبے میں یہی کرتی ہے۔ جس شعبے کا انسان خود متخصص نہیں ہے، اس کے متخصص کے پاس جاتا ہے کہ مجھے یہ مسئلہ درپیش ہے۔ بیمار ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، عقل یہی کہتی ہے۔ مثلا جی کوئی عمارت بنوانا چاہتا ہے، آرکیٹیکٹ کے پاس جاتا ہے، فلان کے پاس جاتا ہے، اور اسی طرح دیگر چیزیں۔ آباء کی تقلید جسے ہم کہتے ہیں اندھی تقلید۔ والاسلاف والکبراء، اور جو گزر گئے بزرگ اور جو کبراء بڑے وڈیرے، جو بڑے ہوتے ہیں معاشرے میں، ذرا بڑے مقام والے ہوتے ہیں، انہوں نے کہا آج کے بعد یوں کرنا ہے، چلو جی یوں کرنا شروع کر دیا۔ وہ ریت بھی پیچھے لگ گئی، محکوم بھی جو ہے وہ سارے کے سارے پیچھے چل پڑے۔ وَالْإِتِّكَالِ عَلَىٰ عُقُولِهِمْ فِي دَقِيقِ الْأَشْيَاءِ وَجَلِيلِهَا، اور بعض بڑی دقیق یعنی باریک اور بعض بڑی چیزوں میں بھی ان کو سمجھنے کے لیے دین کے حکم کو جاننے کی بجائے اپنی عقل پر۔ دیکھیں انسان کی عقل کو اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، لیکن جو نہیں دیا وحی کے ذریعے اس کی رہنمائی فرمائی۔ مثال کے طور پہ مجھے نہیں معلوم قیامت کیسی ہوگی، عقل کے ذریعے میں قیامت کو تصور کر لوں، جنت کو تصور کر لوں، جہنم کو تصور کر لوں، نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر صبح کی نماز میں کتنے رکعت پڑھوں، تو میں کہوں کہ عقل کہتی ہے اتنی پڑھنی چاہیے، عقل کہتی ہے، تو اس طرح نہیں چلے گا، بلکہ جو اس طرح کے امور ہیں انہی کو واضح کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی عقل کی رہنمائی کے لیے وحی بھیجی۔ لیکن ان لوگوں نے علمی راستہ چھوڑ دیا اور ان چیزوں کے پیچھے دوڑ پڑے۔